حضرت امام علی مقام کو میدان کربلا میں آپ کی جان نثاروں کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ شہید کیا گیا اور ظلماً شہید کیا گیا۔ ایک ایسا وقت جب بنو امیہ نے خلافت کو چھوڑ کر، جب بنو امیہ نے ایک نظم مملکت کو تبدیل کیا جو خلافت پہ مبنی تھا، جو حق و صداقت پہ مبنی تھا، جو شرائعت پہ مبنی تھا، اہل اللہ کے پاس جو حق تھا، اہل اللہ کے پاس جو حکومت تھی، جو اپنی ذات کو مائنس کرتے تھے اور اللہ کی مخلوق کا خیال کرتے تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کو اپنے اوپر فرض اور واجب قرار دیتے تھے، اپنی ذات پر جو ہے وہ کچھ نہیں خرچ کرتے تھے۔ جب یہ خلافت جو علی منہاج النبوہ تھی، نبوت کے طور طریقے پر تھی، وہی نقوش قدم جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر آ کر ختم ہو گئے۔ پھر خلافت ملوکیت میں جب تبدیل ہوتی ہے تو ایک ظلم کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلی بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر جو ہے وہ قائم ہوئی۔ ایک خاندان کو مسلط کیا گیا امت مسلمہ پر، بنو امیہ کو مسلط کیا گیا امت مسلمہ پر۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا آغاز ہوگا، کاٹ کھانے والی ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلامی اصول و ضوابط جو ہے وہ پس پردہ چلے جائیں گے، ایک شخص کی زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو اہمیت دی جائے گی، ان کو قانون سمجھا جائے گا۔ اور ایسا ہی پھر ہوا کہ بنو امیہ کے بادشاہوں کی منہ سے نکلنے والے وہ تمام الفاظ اور احکام جو ہے وہ قرآن و سنت کا درجہ حاصل کر گئے۔ قرآن اور سنت پیچھے چلا گیا، ان کے احکام، ان کے دیے ہوئے احکام کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، اور پھر لوگوں کے ضمیروں کو خریدا گیا، ڈرا دھمکا کے لوگوں کو اس ملوکیت کی طرف جو ہے وہ راغب کیا گیا، پیسے کی لالچ دے کر یا تلوار کے خوف کے ذریعے سے لوگوں کی گردنیں جھکائی گئیں۔ ہمارے بہت سے عرفاء نے لکھا ہے کہ جو اسلامی حکومت تھی اس کے اندر سے اسلام ختم ہو گیا تھا، پھر ایک بالکل ایک ایسا مجسمہ جو ہے وہ رہ گیا اسلام کا، بس جس کو صرف یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی حکومت ہے۔